بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کریم اور مروجہ جشن عید میلاد۔ قرآن کریم نے نیکی کے حوالے سے انتہائی واضح اور شفاف ایک تصور مسلمانوں کو عطا کیا ہے کہ مسلمان جو بھی نیکی کے نام پر عمل انجام دیتے ہیں وہ ان ربانی ہدایات کے معیار پر اپنے عمل کو دیکھ لیں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں ایسے بے شمار مقامات پر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ نیک اعمال کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری ضروری ہے۔ اس کے بغیر نیک اعمال کی قبولیت تو کجا؟ ایسی روش اختیار کرنے والے صاحب ایمان کا ایمان بھی مشکوک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اس آیت مبارکہ سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے، نیکی کے لیے جو چیز معیار ہے وہ ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، جو بھی نیک عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں تو ولا تبطلوا اعمالکم، وہ عمل ضائع ہے، بے مقصد ہے، رائے گاں ہے، مردود ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اختلافی معاملات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنائیں، وہ اپنے اختلافات کا فیصلہ قرآن و حدیث سے کروائیں۔ فلا وربک لا یؤمنون، ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے اور انسان کی یہ عمومی روش ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کا ایمان تک مشکوک ہے۔ تو ہم دیکھیں جو ہمارے اختلافی معاملات ہیں، یہ جو بہت بڑا جسے نیکی والا عمل بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور اسے ایمان اور کفر کا معیار ایک طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے، مروجہ جشن عید میلاد، کیا اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے؟ اگر نہیں تو جو اس طرح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے اپنے طرز عمل کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے اطاعت ضروری قرار دی ہے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ رب العزت نے نیک اعمال میں مومنین کے لیے جو ایک معیار اور پیمانہ مقرر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو ہم دیکھیں جس عمل کو ہم نیکی سمجھ کر رہے ہیں اور اس کی انتہائی زیادہ تشہیر کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کیا اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی؟ کیا اس کا قرآن سے ثبوت ملتا ہے؟ کیا اس کا حدیث سے ثبوت ملتا ہے؟ کیا اس کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ثبوت ملتا ہے؟ قرون اولیٰ خیر القرون اور ائمہ اربعہ، کیا اس سے کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنے اس عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے
اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کے تصور میں کہاں کھڑے ہیں، اور جو ہم نیکی کے نام پر اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ ایک بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے، اس سے سب حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی بھی صاحب ایمان مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب بھی اللہ اور اس کے پیغمبر کا کوئی فیصلہ آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اللہ اور پیغمبر کی طرف سے کسی فیصلے کے آنے کے بعد اہل ایمان کا کوئی اپنا اختیار ہو، کوئی اپنی رائے ہو، کوئی اپنی تعویل ہو، اور کوئی اپنا قول ہو، کوئی اپنی حجت ہو، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہی شیوائے مسلمانی اور شیوائے ایمانی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی وہ واضح گمراہی میں جا گرا۔ تو قرآن و حدیث کی اتباع یہ واضح ہدایت کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے علاوہ کوئی اور روش اختیار کرنا یہ ضلالت و گمراہی والی روش ہے۔